دیکھو ایک بہت ہی باریک سا آدمی، بہت باریک، جو صبح نہار منہ ایک چمچی غٹاغٹ دودھ پیتا ہے اور اس کو غٹاغٹ سے تعبیر کرتا ہے. ایسے بھی کراچی میں ہیں الحمدللہ کہ جب آ رہے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. سے باریک باریک لوگ دیکھیں ہم نے. گٹکے کی پیداوار، معذرت کے ساتھ کوئی گٹکا کھاتا ہو تو، اور بھی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو ڈاکٹروں نے بھی ان حرکتوں میں ڈال دیا ہے کہ کرتے رہو. اس پر میں پورا ایک بیان ہوا ہے، ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ کسی ٹائم پہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. وہ اپلوڈ اس لیے نہیں کیا ہم نے کہ یہ جمعہ اور اتوار کے بیان لوگ سنتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف نوجوان نسل کے لیے ہیں، تو میں نے اس کو منع کر دیا جمعے کے دن نہ چلایا جائے. اس کو الگ سے اس کا عنوان لگا کے، تاکہ جو نوجوان لڑکے ہیں وہی دیکھیں. اس میں یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، آج کل ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس ٹیسٹ بعض ڈاکٹر، سب نہیں، تو اس سے لڑکے جو نہیں بھی کرتے وہ بھی ان گندگیوں میں لگ رہے ہیں. اس پورے بیان میں نے یہ بتایا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ عمل ہے. اب ڈاکٹر فوراً کہیں گے یہ مولوی صاحب جو ہے نا سائنس کی باتوں میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں. میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کھوپڑی کی ضرورت ہے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو قرآن میں جگہ جگہ ہے زکوٰۃ، اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہیں، شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے یا اسے زیادہ پتہ ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی. شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اجماعی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ گنوار دیہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے علماء بتائیں گے، رمضان کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے علماء بتائیں گے. رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لو، میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجماعی ہیں. میڈیکل سائنس سے مراد ہے انسانی صحت، اس کے کچھ مسئلے کیا ہیں؟ اجماعی ہیں. ان میں اگر کوئی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو رپورٹ کو بکری کو کھلا دیا کرو آپ جا کے. سمجھ رہے ہو؟ وہ اجماعی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھو جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ مینٹلی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کا. اتنا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. وہ جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی لوط علیہ السلام کی قوم کی؟ ابے کیا ہو رہا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے آپ کے اندر ایک خواہش عورت کے لیے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی؟ جو کام جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو. یہ ڈاکٹر بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. میں کبھی بھی ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نوجوانوں کو برباد کر کر کے، اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. چیز نیچرل نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے. میں مانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو یہ، وہ بھی ڈرا.
ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں. لیکن میرے بھائی وہ فائدے بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فحش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے, جو نیچرل کرتے ہیں نا وہ ان کو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فحش فلم دیکھے بغیر کر رہا ہے نا, وہ فحش فلم اپنی کھوپڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری. نہیں یہی بات سمجھ میں, کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا, وہ عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابھرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے؟ اور پھر وہ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے, بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں, اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے عین ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو. تو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تھا اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری کیا ہو گیا یار, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تم مجھے ایک بات بتاؤ, جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو گدھے پہ سواری میں مزہ آئے گا؟ ڈاکٹر تو رپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی کوئی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی, جتنے سیل ساری وٹامن سارے سب فٹ فاٹ چل رہے ہیں. اب گدھے پہ بٹھایا تو بھی بالکل ویسے. اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی, اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گدھا گاڑی پہ بٹھا رہے ہو, اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں, شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرب ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر وظر کیا ہوتا ہے, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو نارمل لائف گزار رہا ہوں. اسے کچھ دن کے لیے آنکھیں دے دو تو پتہ چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداؤٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی, اور جو کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں ان کی شادی کی لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق. اب اس نے کمپیئر ہی نہیں کیا ہوتا نا, اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی, وہ لائف ملی نہیں ہوتی, تو کیسے کمپیئر کرے گا یہ. تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں, وقتی تو سٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی, ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے. وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لیں نا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ ذرا درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے, اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے, زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے.
یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے، یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا، بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں، کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا، ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے۔ پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا، ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا، کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے، کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے، کوئی پینا ہی نہیں ہے، تو پتہ چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں پیاس سے۔ قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں، جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھیں، قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد جا کے، اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہیں، وہ ڈاکٹروں کی، حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو، باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے، یہی ٹائم ہے نا۔ سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے، بربادی آ رہی ہے، بھوک لگے تو کھاؤ، یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا۔ بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے، جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں، آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ۔ پیاس بھی ایسا ہی ہے، تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ماہرین آئیں، فیملی پلاننگ والے آئیں، وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اب بولو گے بھاڑ میں جائے، ذخائر کم ہو یا زیادہ، مجھے پیاس، تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی، میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا۔ میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے، پانی چاہیے مجھے، پانی پیاس لگ رہی ہے۔ کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ، یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں، یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو، کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں۔ اب مانو گے اس کی بات؟ بولے کہ تمہاری ایسی کی تیسی یار، پیڑ بھرنا ہے بھائی ہم نے، یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے، کتنے، جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا، ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا۔ تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، پیاس لگنا باڈی کی، تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ ہندو کو بھی ہوگی، مسلم کو بھی ہوگی، عیسائی کو بھی ہوگی، حضرت جی کو بھی ہوگی، مفتی صاحب کو بھی ہوگی، ایک چور کو بھی ہوگی۔ اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں، مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا پہلے ہوتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کا ہے، یہ باڈی کی ہے، باڈی کی نیڈ ہے۔ تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا، بارشیں برسا کے، نباتات پیدا کر کے، تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا، عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا۔ اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے۔ ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے، انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے۔ پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو، اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا۔ خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے، اب دیکھو جو آدمی سائنسدان ہے، پڑھائی والا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، ایکچولی ملک میں ترقی اور یہ وہ، بھوک لگ رہی ہے کھا نہیں رہا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مجبور ہو کے کھائے گا، یار کھا کے پیٹ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں، یہی کرے گا نا وہ۔ اگر اس کی رائے پہ رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکٹھے ایک ٹیکہ لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے، یہی کرے گا نا وہ، کھائے گا وہ کہے گا نہیں یار یہ کھانا ضروری ہے، کیوں بھائی؟ تاکہ میرا دماغ ادھر لگے پڑھائی میں، یہ خواہش میری پوری ہو۔ بالکل اسی طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے،
عورت بالغ ہوتی ہے تو اس میں اللہ نے یہ ڈیزائرز پیدا کر دی ہیں. اب ان ڈیزائرز کا طریقہ یہ ہے کہ جو فطری نیچرل طریقہ اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے وہ انسانوں میں رکھا ہے کہ نر اور مادہ کا ملاپ ہو. یہ ملاپ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہوگا, یہ کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ آپ کا دماغ کیا ہو, اسٹریس آپ کی بولو نا ختم ہو, اور پھر نتیجے میں اولاد آپ کے ہوگی, کیونکہ قدرت اس کے ذریعے کچھ اور کام لے رہی ہے. وہ کیا ہے کہ قدرت نسل بڑھانا چاہتی ہے, اس لیے کہ آپ نے مرنا ہے آگے چل کے, نئی نسل نے آنا ہے. اگر آپ ہی ہمیشہ رہتے ہیں نا اس دنیا میں, آج جب آبادی کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ آبادی ہمیشہ رہے گی. بھائی یہ تو سارے مر جائیں گے کل جا کے, بڈھے اور آہستہ آہستہ سب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, تو نئی نسل آئے گی. تو یہ سب چیزیں قدرت نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھی. اگر آپ اس میں دخل اندازی کرو گے تو آپ کی سوسائٹی کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ قدرت مرد اور عورت کے ملاپ سے کچھ حکمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے. تو وہ اللہ نے مرد اور عورت پہ نہیں رکھا ہے, وہ ایسا مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. تو اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یا آپ ہاتھ سے خواہشات پوری کرو گے تو قدرت کا وہ نظام کیا ہوگا, الٹا ہو جائے گا, وہ خراب جیسے کہ ہو رہا ہے. لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بڈیاں ہو رہی ہیں اور لڑکے یہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, ان کی خواہش یہاں سے پوری ہو رہی ہے تو وہ شادی کہاں کریں گے. وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں, یہ بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے, ایک سارا ستیہ ناش کر دیا پورے نظام کا. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نکاح کرو اور توکل کس پہ کرو, جیسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے, اور توکل کس پہ کیا جاتا ہے, اللہ پہ, کہ یار کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے کہا 2 روٹی کھا لی تو یار یہ تو خرچ ہو جائیں گے, کل کیا کروں گا. ابے بھائی تو کھا پہلے اس کو, کل کی کل دیکھی جائے گی, یہ ضروری خرچے ہیں. تو نکاح بھی کیا ہے, ضروری ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل لو ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں, مجھے پتا ہے نوجوانوں کو جب اس کی عادت پڑتی ہے تو یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. جن کو لت پڑی ہے نا اس کی وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا. تو بھائی کوشش تو کرو نا چھوڑنے کی, جب ہو جائے توبہ کرو, کچھ صدقہ خیرات کرو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ توبہ کرتے رہے, گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے رہے, تو ختم نہیں بھی ہوا نا, کم از کم وہیں رک جاؤ گے آپ. اگر توبہ نہیں کی, چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, تو جو یہ کام کرتے ہیں اگلا اسٹیپ ان کا اس سے آگے ہوتا ہے. پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. خوب سمجھ رہے ہو, ڈاکٹروں کی خوش فہمی ہے کہ لڑکوں کو اس کام پہ لگا دیا اور وہ سمجھے کہ یہی ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب, جب وہ یہ کرے گا تو اگلا اسٹیپ اس سے بولو نا آگے کا ہوگا. کیونکہ خواہشات پوری کرنے کی جب غلط طریقے سے عادت پڑتی ہے پھر انسان نئی لذتوں کی طرف جاتا ہے کہ اور کچھ کرو اور کچھ کرو. تو یہ جو یورپ جس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے نا کہ لڑکوں سے بدفعلی, وہاں تو سب کچھ عام تھا, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لڑکوں سے بدفعلی کی. تو یہ اسی وجہ سے تو پہنچا ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو. تو اس لیے ڈاکٹر کی بات ضرور سنا کریں, ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں, ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی پوچھی جائیں گی. جب معین اختر نے سے پوچھا تھا کہ ماموں کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی, ماموں سے. تو اسی طرح ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹروں سے ہی, لیکن کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. ہاں کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں, وہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے فارمی مرغی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے, دیسی مرغی کھانی چاہیے, دیسی انڈا کھائیں, فارمی انڈا کھائیں. اب اس میں بڑی مختلف قسم کی آ رہے ہیں, ہم نے بولنا ہی چھوڑ دیا اس پہ. بھائی ہمیں نہیں پتا ڈاکٹر, کیونکہ ڈاکٹروں میں اتنا اختلاف ہے. ہم نے کہ فارمی مرغی کے خلاف 15 سال پہلے بیان کر دیا, ہم تو یہی سن رہے تھے ادھر ادھر. تو پھر ایک بڑے موقع